آج کی ویڈیو کا ٹاپک رہے گا کہ کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کا سیم پیج کیا الیکشنز سے پہلے ہی پھٹ چکا ہے، اور پیپلز پارٹی پر اسٹیبلشمنٹ کی جو موجودہ کرم نوازیاں ہوئی ہیں ان کے اوپر اس ویڈیو میں ڈیٹیلز کے ساتھ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ درخواست رہے گی کہ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ نواز شریف صاحب جب ملک میں واپس تشریف لائے تھے تو اس سے پہلے تو نواز شریف صاحب کا بیانیہ احتساب والا تھا، ووٹ کو عزت دو والے بیانیے کی بات نواز شریف صاحب ضرور کر رہے تھے، لیکن واپسی سے چند دن قبل نواز شریف صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جب چند شخصیات کے نام لے لیے، اور چند شخصیات کیا کہ باجوہ صاحب کا نام لیا، انہوں نے جناب فیض حمید صاحب کا نام لیا، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا نام لیا، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا نام لیا، اور یہی کچھ 4-5 نام جو ہیں وہ خاص سیدھا نام جو ہیں وہ انہوں نے لیے تھے کہ جی ان لوگوں سے احتساب ہونا چاہیے، ان کو پوچھ ہونی چاہیے، انہوں نے جو کام تب ملک کے خلاف ڈالے اور آئین شکنی کر کے مجھ کو نکالا گیا زبردستی کے ذریعے، اور پھر میری جگہ پر اس شخصیت کو لا کر وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھایا گیا کہ جو شخصیت اسٹیبلشمنٹ کی فیورٹ تھی، اور یہ تمام کام غیر آئینی طریقے سے ہوا اور معیشت کو اس کا بہت زیادہ نقصان پہنچا ہمارے ملک کی، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اب اگر احتساب نہ کیا گیا ان لوگوں کا تو کیا فائدہ ہے کہ ہم پھر سالوں تک محنت کریں اور پھر کوئی ڈکٹیٹر آئے اور لات مار کے جناب باہر نکال دے اور پھر نیا تجربہ کیا جائے اس ملک کے ساتھ۔ تو نواز شریف صاحب کا بیسیکلی پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جناب ان چیزوں کی روک تھام کے لیے ایک بار کوئی احتساب ہونا، کسی سے پوچھ گچھ ہونا بہت ضروری ہے، کہ جس طرح سے اگر ہم اسلامک طور پر بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا کہ قصاص میں زندگی ہے۔ اب قصاص کیا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان، خون کے بدلے خون، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، تو ایسے ہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی تب غیر قانونی کام کیے اور اپنے حلف سے بھی جو ہے وہ اس کی بھی خلاف ورزی کی اور پاکستان کی سیاست میں انٹرفیئر کیا اور ہنستے کھیلتے پاکستان کو اس نہج تک پہنچا دیا، تو یہ جو ایک ایکسپیریمنٹ پاکستان کے ساتھ کیا گیا، یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ کوئی 25 جانوروں کی جو ہے وہ کوئی فارم نہیں ہے یہاں پر کہ آپ جناب جس کو بھی چاہیں گے ان کی نگرانی کے، ان کے لیے نگران کے طور پر ان کے اوپر بٹھا دیں گے آپ اس کو، تو ایسا نہیں ہوتا۔ نواز شریف صاحب کا بیسیکلی پوائنٹ آف ویو یہ تھا، لیکن بہرحال انہوں نے جب تب یہ باتیں کی تو جناب یہاں سے چھوٹے میاں صاحب نے دوسرے دن کی ٹکٹ کٹائی اور جناب لنڈن تشریف لے گئے، وہاں پر گئے، نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، اسحاق ڈار اور شہباز شریف کی کافی طویل ملاقات ہوئی، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو اپنے اس احتساب کے بیانیے سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور نواز شریف صاحب نے تب کمپرومائز کیا بھی، پھر پاکستان آ گئے، پھر ان کا ایک بڑے مشہور مینار پاکستان پر جلسہ بھی ہوا ان کی واپسی والے دن پر، اور پھر انہوں نے جناب اس جلسے میں یہ بھی کہا کہ میں جناب یہ جو بدلے کی سیاست ہے وہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، ہم پاکستان کو مل جل کر آگے لے جائیں گے، تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے اپنے اس جلسے میں کی تھی۔ لیکن اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب بھی اب پھر سے کچھ نام لینا چاہتے ہیں، یا انہوں نے کچھ نام لیے بھی ہیں کہ جی ان لوگوں کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے، مجھے کیوں نکالا گیا تھا، میرا کیا قصور تھا، یعنی کہ نواز شریف صاحب بیسیکلی اپنی جو ان کی ذات پر جتنے بھی نقصانات پہنچے ان کو، ان کی جب ان کی وائف کا انتقال ہوا تو تب بھی نواز شریف صاحب جیل میں تھے، تو وہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ نواز شریف صاحب اسی لیے پچھلے دنوں میں بھی لوگ یہ بات کرتے بھی تھے کہ جی نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنوانے یا ان کو 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم بنوانے سے اسٹیبلشمنٹ اس لیے کترا رہی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب کسی عہدے پر فائز ہو جاتے، جب ان کے ہاتھ میں طاقت آ جاتی ہے، ان کے ساتھ جس کسی نے بھی جو بھی زیادتی کی ہو وہ اس کو پھر ایسے نہیں جانے دیتے، وہ اس کو پھر آڑے ہاتھوں لیتے، کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب جب 2013 کے الیکشن کے بعد وزیر اعظم بنے تو مشرف کے خلاف جناب کیس چل گیا، مشرف صاحب کو جیل ہو گئی تھی، تو پھر مشرف صاحب بس بیماری کا بنا کر باہر چلے گئے تھے، اور پھر اگلو نے بدلہ لینے کے لیے نواز شریف صاحب کو بھی جیل میں ڈالا اور پھر ان کو بھی یہی آپشن دیا کہ جناب آپ بھی بیماری کا نام لے کر باہر جائیے، تو بدلہ تو خیر انہوں نے لیا تھا ان سے بھی، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب اقتدار میں آتے ہیں، جب ان کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے تو وہ جناب اتنی آسانی سے اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتیوں کو بولتے نہیں،
تو ان کو انتقام پرست اگر کہا جاتا ہے تو وہ بلا وجہ ہی نہیں کہا جاتا. نواز شریف صاحب واقعتاً انتقام پرست ضرور ہیں, وہ جناب اپنا بدلہ اتنا آسانی سے جانے نہیں دیتے. تو نواز شریف صاحب نے اب پھر سے وہی بیانیہ شروع کر دیا جی. فرسٹلی تو انہوں نے یہ کہا کہ 2-3 سال تک ملک کے حالات نارمل کرنا بہت ہی مشکل بات ہے, کہ عمران خان نے جی بیڑا غرق کر دیا اس معیشت کا. اب چاہے عمران خان صاحب کی ساری غلطی ہو یا نہ ہو, لیکن وہ دور حکومت تو انہیں کا تھا جب پاکستان کی معیشت ڈی ریل ہوئی, تو الزام تو انہیں پر آئے گا. اب چاہے وہ کتنا بھی اب اس چیز کو جسٹیفائی کرنا چاہے پی ٹی آئی تو نہیں کر سکتی, جو فیکٹ ہے. تو اس کے علاوہ جی نواز شریف صاحب نے سیکنڈلی یہ پھر کہا کہ جن لوگوں نے مجھے نکالا تھا ان کا احتساب ہونا چاہیے. تو ایسے مطالبے انہوں نے پھر سے کرنے شروع کر دیے. اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک پیش رفت اچانک ہی دیکھنے کو ہمیں ملی کہ بلوچستان سے جناب جو ہمارے نگران وزیر داخلہ تھے سرفراز بگٹی صاحب, وہ جناب بگٹی صاحب نے اچانک استعفیٰ دیا اور دوسرے دن جی وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. ادھر سے پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ بنانے میں کافی حد تک کامیاب ہوئی تھی, کیونکہ انہوں نے نون لیگ والی اسٹریٹجی اپنا لی تھی. کہ اگر آپ کو یاد ہو تو نون لیگ ہمیشہ یہی کرتی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ پہ چڑھائی کر دیتے ہیں, اور شہباز شریف جناب ان سے بڑے بہترین تعلقات بنا کے رکھتے ہیں. اس پہ میں تفصیل سے ویڈیو بنا چکا ہوں. تو جو ہے ابھی پیپلز پارٹی بھی وہی حکمت عملی فالو کر رہی ہے کہ بلاول صاحب جناب آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, اور زرداری صاحب جو ہیں وہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یس مین بن کے جناب کھڑے ہیں, اور بس مائی باپ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ہی بنایا ہوا ہے. تو یہ جو سارے معاملات ہیں, اب اس پہ جو ہے وہ پیش رفت مزید جو ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ نگران وزیر داخلہ صاحب جو تھے سرفراز بگٹی صاحب, انہوں نے استعفیٰ دیا. دوسرے دن وہ جناب پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. اور یہ بات جو ہے یہ نون لیگ کو بھی بڑی کھٹکی ہے اپنی جگہ پر, کیونکہ اگر نون لیگ جس طرح سے اتنے پرسکون ماحول میں بیٹھی ہوئی ہے اس وقت کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی بہترین کمپین چلا رہے ہیں الیکشن کی, پیپلز پارٹی اس وقت چلا رہی ہے. بلاول صاحب جناب کافی جلسے کھڑکا چکے ہیں, اور آگے بھی انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ ان کے اسکیجول میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن نون لیگ کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو جناب بالکل ڈھیلے ماٹھے ہوئے پڑے. بالکل جناب نواز شریف صاحب آئے تھے تب ایک جلسہ کیا, اس کے بعد تو انہوں نے کوئی جلسہ نہیں کیا, کچھ بھی نہیں. بس انٹرویو بھی کبھی کوئی مہینے میں ایک آدھا دے دیں تو بڑی بات ہے ان کے لیے, نہیں تو وہ بھی نہیں ہوتے. تو ابھی نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے وہ اپنا بیانیہ کون سا لیں گے, اس بات پہ بھی ان کو کوئی خاصی کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن اب لگ ایسے ہی رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو اپنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا, اور جو ان کے اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کا ووٹر سپورٹر تھا, ابھی وہ ان تمام افراد کو جو ہے وہ پھر سے گیدر کرنا چاہتے ہیں. 2017 کے یا 18 کے دور میں جس بیانیے کے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ کافی قوتیں پاکستان کے اندر سے آ کر کھڑی ہوئی تھی, جن میں ہمارا لبرلز کا طبقہ جو ہے وہ سر فہرست ہے. نواز شریف صاحب اب چاہتے ہیں کہ وہ پھر سے ان لوگوں کو جو ہے وہ گیدر کر لیں, اور جناب وہ تمام طاقتیں پھر سے ان کا ساتھ دیں, اور نواز شریف صاحب تاکہ الیکشنز میں بھی کامیاب ہو پائیں, اور ان کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو سیاست تھی, وہ جو ان کا ووٹر سپورٹر عمران خان کی طرف چلا گیا تھا, وہ بھی واپس آ جائے, اور 2/3 اکثریت سے نواز شریف صاحب حکومت میں جناب انٹریم ماریں پارلیمنٹ کے اندر آ کر 8 فروری کے بعد. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب نواز شریف صاحب کو واپس آنکھیں بھی تھوڑی دکھا رہی ہے کہ میاں صاحب ہاتھ کھولا رکھو. تو وہ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پھر تھوڑا بہت پیپلز پارٹی کو بھی اب ہاتھ رکھا ہے, تو وہ نواز شریف صاحب کو یہ ایک قسم کا وہ جواب دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہمیشہ سے آپشنز ہوتے ہیں. وہ عمران خان صاحب علی غلط فہمی میں کوئی بھی مبتلا نہ ہو کہ میرے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہمیشہ بہت سارے جو ہیں وہ ایسے افراد ان کو مل جاتے ہیں جو کہ جناب طاقت کے بھوکے ہوتے ہیں, اقتدار کے بھوکے ہوتے ہیں, اور اس کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کبھی بھی کوئی کمی نہیں رہی. اور پاکستان جیسے ملک میں تو یہاں پہ جناب پتہ نہیں کوئی جمالی شوکت ترین تو کیڑا جناب, ادھر تو ایسے لوگ وزیر اعظم گزرے ہیں پاکستان کے کہ جن کے آپ نے اور میں نے کبھی نام بھی نہیں سنے ہوتے. وہ کبھی کوئی لسٹ جاری ہوتی ہے جی کہ پاکستان میں جو ہے وہ کوئی بھی وزیر اعظم 5 سال پورے نہیں کر پایا, تو تب ہم بھی ان کے نام پڑھ رہے ہوتے ہیں, اچھا یار یہ بھی وزیر اعظم رہا پاکستان کا, اچھا یہ بھی تھا. تو وہ بات ہے, یہاں پہ تو امریکہ کے بینکوں سے اٹھا کر جناب ہم نے ادھر وزیر اعظم بنا دیے تھے لوگ. تو خیر کیا بات کریں, ہمارے ملک کا جو ہے وہ شروع سے کوئی اپنا ہی مزاج ہے, اپنا ہی معیار ہے. یہ دنیا سے کوئی وکھری ہے یہ جو دھرتی ہے جس کو پاکستان کہا جاتا ہے. بہرحال اب تک کے لیے یہی تھا. آخری بات یہی کہنا چاہوں گا کہ ابھی تک کوئی 100% ایسا نہیں ہو گیا کہ جناب وزیر اعظم پیپلز پارٹی سے آئے گا اور نواز شریف صاحب کو جناب کسی نے سائڈ کروا دی ہو, تو ویسا نہیں ہے ابھی تک. نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم ہوں گے ممکنہ طور پر, باقی 100% ظاہر پاکستان جیسے ملک میں کوئی بھی پوری دنیا میں یہ پیش گوئی کرنا بہت ہی جو ہے وہ کوئی حوصلے ہمت والے لوگوں کا کام ہے, جو کہ بعد میں جناب ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ ہماری یہ جو پیش گوئی تھی یہ غلط ثابت ہو گئی. تو وہ بات ہے کہ
زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ 100% پیش کوئی بھی نہیں کرتا. پریڈکشن جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی 100% یقین کے ساتھ نہیں کی جاتی. تو وہ بات ہے کہ 100% تو نہیں لیکن 80% تک چانسز ابھی بھی یہی ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم ہوں گے اور جناب اس بار وہ 5 سال پورے بھی کریں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ نواز شریف صاحب جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا سیٹ اپ ہے اس کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں. لیکن اس تب یہ پریشانی ضرور ان کو آئے گی کہ جس طرح سے عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن تو دی لیکن اس کے بعد باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب سے نظریں تبدیل کر لی تھی. تو نواز شریف صاحب کے لیے اب یہ جو ان کو اگر حکومت ملتی ہے تو اس کے بعد سب سے جو اہم فیصلہ ان کا آنے والا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ کیا وہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دیں گے یا جناب کوئی نیا آرمی چیف اپوائنٹ کیا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی تھا. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.